أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب شرح السنہ میں فرماتے ہیں وتقصیر الصلاۃ فی السفر سنہ، دوران سفر نماز قصر کرنا یہ سنت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ یہ اس کتاب کا مسئلہ نمبر 39 ہے۔ نماز دوران سفر قصر کرنا، اس بارے میں علماء کرام کی رائے کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے؟ تو علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سفر کے دوران نماز قصر کرنا شریعت سے ثابت ہے، اور علماء کرام کا اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ فجر اور مغرب کی نمازیں انہیں قصر نہیں کیا جائے گا۔ فجر کی نماز پہلے کی طرح 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی، اور مغرب کی نماز پہلے کی طرح 3 رکعتیں ادا کی جائیں گی۔ امام بربہاری رحمہ اللہ نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ سفر کے دوران نماز قصر کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو علماء کرام سفر کے دوران نماز قصر کرنے کے قائل ہیں، اور اس بات پہ اتفاق ہے، لیکن اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ کیا سفر کے دوران نماز قصر کرنا ایک رخصت ہے، جائز ہے، یا اس پہ عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام کے 2 موقف ہیں۔ پہلا موقف جمہور علماء کرام کا ہے کہ دوران سفر نماز قصر کرنا کیا ہے؟ مستحب، جائز ہے، اجازت ہے اس بات کی۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سفر کے دوران نماز قصر کرنا جائز ہے، ان میں اس مسئلے میں پھر اختلاف ہے کہ جائز تو ہے، افضل کیا ہے؟ کیا افضل یہ ہے کہ آپ پوری نماز پڑھیں، یا افضل یہ ہے کہ آپ نماز قصر کریں، 4 کی بجائے 2 رکعتیں ادا کریں؟ یہ پہلا موقف کن علماء کرام کا تھا؟ جمہور کا، مالکی حضرات، شافعی حضرات، حنبلی لوگ اور دیگر کئی ایک ائمہ کرام۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ سفر کے دوران نماز قصر کرنا واجب ہے، اور نماز پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے،
یہ موقف ہے حنفی علماء کرام کا، ظاہری علماء کرام کا۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ نماز پوری پڑھنا واجب ہے اور نماز قصر کرنا واجب ہے اور پوری پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی پوری پڑھ لے تو آپ کے ہاں کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے بارے میں یہ کوئی متفقہ رائے نہیں دے سکے۔ ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی، درست نہیں ہوگی، کچھ کہتے ہیں کام چل جائے گا۔ تو اب بڑے موقف دو ہوئے۔ پہلا موقف یہ کہ سفر کے دوران نماز قصر کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، جائز ہے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ واجب ہے۔ ان دونوں کے دلائل کا ہم نے جائزہ لینا ہے تاکہ ہم یہ طے کر سکیں کہ ہم نے سفر کے دوران کیا کرنا ہے۔ تو پہلا موقف یہ تھا کہ سفر کے دوران نماز قصر کرنا جائز ہے، یعنی کہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ان کی دلیل پہلے نمبر پہ وہ حدیث ہے جسے مشہور و معروف صحابی جناب یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اور یہ صحابی، اگر آپ احادیث توجہ سے پڑھیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس صحابی کا جناب عمر فاروق کے ساتھ خاص تعلق تھا۔ بہت سی احادیث میں یہ تذکرہ کرتے ہیں اپنے ساتھ کس کا؟ جناب عمر فاروق کا۔ مثال کے طور پہ ایک وہ حدیث جس میں یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق سے میں نے کہا یا انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وحی نازل ہوتی ہے تب آپ کی حالت کیا ہوتی ہے، تب آپ پہ کون سی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ یعلا بن امیہ نے کہا بالکل میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہو رہی تھی تو جناب عمر فاروق نے یعلا سے کہا آؤ تمہیں دکھاتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جو روایت مجھے یاد آ رہی ہے وہ یہ کہ جناب عمر فاروق اور یعلا بن امیہ ایک ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ ایک ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں۔ جب حجر اسود کے بعد حتیم کے پاس موجود بیت اللہ کے کنارے کے پاس پہنچے تو یعلا بن امیہ نے جناب عمر فاروق کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ کیوں؟ تاکہ جناب عمر فاروق بھی اپنا ہاتھ بیت اللہ کے اس کنارے کے ساتھ لگا سکیں۔ تو جناب عمر فاروق نے کہا یعلا تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہاں پہ طواف نہیں کیا تھا؟ یعلا کہنے لگے بالکل میں نے کیا تھا۔ عمر فاروق نے کہا کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے اس کونے کو ہاتھ لگایا تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا پھر تم کیوں لگاتے ہو؟ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ کعبۃ اللہ کے معاملے میں اتنی احتیاط، اور لوگوں کے ہاں دیکھیں وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، قبروں کو چومنا، قبروں کو ہاتھ لگانا، مسجد نبوی کے دروازوں کو تبرک کے طور پہ ہاتھ لگانا، مسجد حرام کے دروازوں کو تبرک کے طور پہ ہاتھ لگانا، جبکہ یہ سب امور ثابت نہیں ہیں۔ اور اب یہاں پہ دیکھیں اب کہ یعلا بن امیہ کہتے ہیں میں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ نساء میں کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز قصر کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کب؟ ان خفتم،
ان یفتنکم الذین کفروا، جب دشمن کی طرف سے خوف و خطرہ ہو. تو اس میں قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے کس شرط کے ساتھ؟ یعنی کہ سفر کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ دشمن کا خطرہ ہو. کیونکہ پہلی شرط یہ ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب آپ سفر کریں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب آپ حالت سفر میں ہوں، تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ایک شرط اور بھی ہے، وہ کیا؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ دشمن کی طرف سے خوف و خطرہ ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصر کرنے کی اجازت دو شرائط کے ساتھ ہے. پہلے نمبر پہ یہ کہ آپ حالت سفر میں ہوں، دوسرے نمبر پہ یہ کہ دشمن کی طرف سے خوف و خطرہ ہو، تو تب آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. تو یہی سوال یعلا بن امیہ کے ذہن میں تھا. عمر فاروق سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان خفتم، اگر کیا ہو؟ خوف و خطرہ ہو تب قصر کر سکتے ہیں. تو کہنے لگے فقد امن الناس، آج لوگ امن کی حالت میں ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ ان کے قصر کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آج لوگ امن کی حالت میں ہیں تو سفر کے دوران قصر کیوں کرتے ہیں؟ فقال، تو کہنے لگے کون؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجبت مما عجبت منہ، میں نے بھی اس معاملے میں تعجب کا اظہار کیا تھا، مجھے بھی اس مسئلے میں حیرانگی کا سامنا کرنا پڑا تھا. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو میں نے اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کیا تھا. تو آپ نے کہا تھا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، کہ یہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے صدقے کو کیا کرو؟ قبول کرو. یعنی کہ اللہ نے شرطیں تو دو لگائی تھیں، لیکن پھر اللہ نے ایک شرط کو کیا کر دیا؟ ساقط کر دیا. اب آپ کو خوف کے بغیر بھی قصر کرنے کی اجازت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رعایت ہے، ایک رخصت ہے، اس رخصت کو قبول کرو. اب جمہور کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ قصر کرنا کیا ہے؟ کہ رخصت ہے، صدقہ ہے، یعنی کہ واجب نہیں ہے. تو یہ دلیل ہے جمہور کی اس مسئلے میں. دوسرے نمبر پہ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عمرہ فی رمضان، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں عمرے کے لیے نکلی. ہاں جی، آپ لوگ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، آپ 8 لوگ ہیں. آپ لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو الفاظ میں نبی آپ کے سامنے رکھے ہیں ام المومنین عائشہ کے، ان الفاظ میں آپ کو کوئی حیرانگی ہوئی ہو؟ کوئی عجیب بات آپ نے سنی ہو؟ کیوں جی؟ جی کس کے ساتھ ہے؟ حمزہ کے ساتھ. بغیر قرآن آپ لوگ بھول گئے ہیں. آپ لوگوں نے یہ مسئلہ کئی دفعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوٹل عمرے کتنے کیے تھے؟ 4. اور یہ چاروں عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں ہیں. رمضان کا کوئی عمرہ نہیں ہے. کوئی ایسا عمرہ نہیں ہے جو آپ نے رمضان کے مہینے میں کیا ہو. پہلا عمرہ کرنے کے لیے آپ گئے تھے کس سال؟ سن 6 ہجری میں، جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی. وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا. اگلے سال آپ گئے، ذی القعدہ کا مہینہ تھا.
8 ہجری کو مکہ فتح کیا. مکہ فتح کرنے کے بعد آپ نکل گئے کدھر؟ جہاد کے لیے حنین، طائف. وہاں سے فارغ ہوئے، یعنی کہ مکہ فتح کرنے کے لیے آپ آئے تھے رمضان میں، لیکن رمضان میں عمرہ نہیں کیا کیونکہ لڑائی کے لیے آئے تھے. پھر آپ نکل گئے شوال وغیرہ میں کدھر؟ طائف، حنین. وہاں سے فارغ ہوئے تو ذی القعدہ کے مہینے میں آپ نے جیرانہ سے عمرہ کیا ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھے نمبر پہ جب آپ حج کے لیے تشریف لائے ہیں تو آپ نے حج قران کیا ہے جس میں عمرہ ہوتا ہے. تو آپ مدینہ سے نکلے تھے کس تاریخ کو؟ تقریباً 25 ذی القعدہ کو. یعنی کہ عمرے کی جو نیت ہوئی ہے وہ ذی القعدہ کے مہینے میں ہوئی ہے اور عمرہ مکمل ہوا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں جا کر. تو آپ کا کوئی عمرہ ایسا نہیں ہے جو رمضان کے مہینے میں ہو. تو اب یہ روایت سنیں. ام المومنین عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں آپ کے ساتھ عمرے کے لیے نکلی. فافطر وصمت، آپ روزہ ترک کرتے رہے اور میں روزہ رکھتی رہی. وقصر واتممت، آپ نماز قصر کرتے رہے اور میں نماز مکمل پڑھتی رہی. فقلت بأبی و امی، میں نے کہا کہ میرے والدین آپ پہ قربان ہوں. افطرت وصمت، آپ نے روزے ترک کیے میں رکھتی رہی. وقصرت واتممت، آپ نماز قصر کرتے رہے اور میں مکمل پڑھتی رہی. فقال، تو آپ نے کہا احسنت یا عائشہ، عائشہ تو نے بہت اچھا کیا. ہاں جی، کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس روایت کے بارے میں؟ ایک تو یہ اس میں عجیب بات ہے کہ رمضان میں عمرہ، اور میں بتا چکا ہوں کہ رمضان میں آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا. دوسرے نمبر پہ آپ خود روزہ ترک کرتے رہے اور ام المومنین عائشہ روزہ رکھتی رہیں اور آپ ان کو شاباش دے رہے ہیں. اگر اتنا ہی اچھا عمل تھا ام المومنین عائشہ کا تو آپ بھی یہی اختیار کرتے. یہ حدیث آئی کہاں پہ ہے؟ اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اور اس کا نمبر ہے وہاں پہ. آواز نہیں آ رہی شیخ آپ کی؟ انا للہ راجعون. یہ پوچھ لیں شیخ صاحب. کب سے نہیں آ رہی؟ شیخ صاحب یہیں سے پوچھ لیں، کیا بتائیں. ہاں جی عبد المحسن بھائی دوبارہ دیکھیں، اب آ رہی آواز؟ جی عبد المحسن بھائی کم آ رہی ہے؟ بہت کم آ رہی ہے. اچھا یہ اتارے والیوم بٹن تو اوپر ہے. ایک سیکنڈ دیکھتا ہوں. یہ تو کھولا نہیں ہوا، یہ پورا ہی پورا ہے. اب ٹھیک ہوگی؟ چلیں اللہ آپ کو خیر دیں. ٹھیک ہے. تو اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام نسائی. اور نمبر کیا ہے؟ 1456. اور امام بہقی اور نمبر ہے 5493 5493. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ وَهَذَا الْحَدِيث كَذِبٌ عَلَى عَائِشَةَ، یہ حدیث گھڑی گئی ہے
اور ام المومنین عائشہ کی طرف منسوب کر دی گئی ہے کہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ یہ آواز آواز تو آ رہی ہے۔ ایک منٹ شیخ صاحب میں بتاتا ہوں، اس کو بند کریں مجھے، میں بتاتا نہیں یہ نہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ کرام نماز قصر کریں اور ام المومنین عائشہ نماز پوری ادا کریں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ الفاظ ان کے شاگرد امام ابن القیم نے زاد المعاد میں نقل کیے ہیں۔ تیسری دلیل جمہور کی جو یہ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران نماز قصر کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقصر فی السفر ویتم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوران سفر نماز قصر بھی کرتے تھے اور کبھی مکمل بھی پڑھ لیتے تھے، ویفطر، سفر کے دوران روزے ترک بھی کرتے تھے، ویصوم، اور رکھ بھی لیتے تھے۔ اس کو روایت کرنے والوں میں ایک امام ہے، امام بیہقی، اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں اور نمبر ہے 5488 5488۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارواء الغلیل میں کہ یہ حدیث بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ جاری رکھیں۔ چوتھے نمبر پہ وہ حدیث جسے عبد الرحمن بن یزید روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صلی بنا عثمان بمنا 4 رکعات، کہ امیر المؤمنین جناب عثمان بن عفان نے منا میں ہمیں 4 رکعتیں نماز پڑھائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منا میں کتنی نماز پڑھاتے تھے؟ 2 رکعتیں، اور ابو بکر بھی 2 رکعتیں رضی اللہ عنہ، جناب عمر بھی 2 رکعتیں، جناب عثمان بھی شروع میں 2 رکعتیں پڑھاتے تھے لیکن پھر انہوں نے 4 رکعتیں پڑھائیں۔ فقیل ذلک لعبد اللہ بن مسعود، تو اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کے سامنے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے۔ فاسترجع، تو انہوں نے اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ کہے۔ انا للہ کے الفاظ کب کہتے ہیں جی؟ جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں تو جناب عثمان کا 4 رکعتیں ادا کرنا یہ ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی ہے، جس پہ عبداللہ بن مسعود نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے۔ ثم قال، پھر فرمانے لگے، کون؟ عبداللہ بن مسعود، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا رکعتین، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مینا میں 2 رکعتیں ادا کی۔ وصلیت مع ابی بکر الصدیق بمنا رکعتین، اور میں نے ابو بکر کے ساتھ مینا میں 2 رکعتیں ادا کی۔
وصلیت مع عمر بن الخطاب بمنا رکعتین، اور میں نے جناب عمر فاروق کے ساتھ مینا میں 2 رکعتیں ادا کی. فلیت حظی من 4 رکعات رکعتان متقبلتان، کاش میرے نصیب میں 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں ہوں، لیکن وہ 2 رکعتیں ہوں جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں. جمہور کیا کہتے ہیں؟ جمہور کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب عثمان نے کتنی نماز ادا کی ہے؟ 4 رکعتیں. اس کا مطلب ہے کہ 4 رکعتیں ادا کرنا جائز ہیں. سنت کیا ہے؟ 2 رکعتیں ہیں. لیکن یہاں پہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ مینا میں جو 4 رکعتیں یا 2 رکعتوں کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے. اگرچہ بہت سے علماء کرام سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق سفر سے ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں جو نمازیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قصر ادا کی ہیں یا جمع کی ہیں، تو اس مسئلے کا تعلق سفر سے نہیں ہے بلکہ حج سے ہے. یعنی کہ حاجی جو ہے وہ قصر پڑے گا، چاہے مکہ کا حاجی ہو، چاہے مکہ کا حاجی ہو. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حارثہ بن وہب خزاعی، حارثہ خزاعی یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مینا میں 2 رکعتیں پڑھائیں جب کہ ہم مکمل طور پہ امن کی حالت میں تھے، ہمیں کسی کا کوئی خطرہ نہیں تھا اور ہم بہت زیادہ تعداد میں تھے. ایک منٹ معذرت کے ساتھ، اس کا جو ہے نا وہ جو اوپر والا بس وہ بند کریے، سب کو نہ چھیڑیں آپ. ادھر وہ دیکھیں وہ کدھر ہے جو عام طور پہ ہوتا ہے جی اوپر، جو اوپر ہوتے ہیں نشانات اوپر جو آتے ہیں. ہاں جی اوپر سے، ہاں بس اس کو بند کریں، ٹھہریں اس کو بس. لو بس باقی سب کو سیٹ کر دیں جیسے پہلے تھا. باقی یہ بات فل جانی چاہیے. کریں بس ٹھیک ہے، صحیح ہے. آواز کم آئے گی چلیے. تو ہم کیا بیان کر رہے تھے کہ حارثہ بن وہب خزاعی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں، آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کی ہیں. اور یاد رہے کہ حارثہ بن وہب خزاعی کون ہیں؟ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنو خزاعہ سے. امام ابو داؤد اپنی سنن میں یہ حدیث لانے کے بعد کہتے ہیں کہ خزاعہ قبیلہ تو مکہ میں رہنے والا قبیلہ ہے. تو یہ مکی ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ مینا میں نمازیں کیسے پڑھی ہیں؟ قصر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قصر کا تعلق کس سے ہے؟ حج سے ہے، سفر سے نہیں ہے. پانچویں دلیل کن کی؟ جمہور کی، جو کہتے ہیں کہ سفر کے دوران نماز قصر کرنا واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے. قتادہ بن دعامہ سدوسی روایت کرتے ہیں موسیٰ بن سلمہ سے، وہ کہتے ہیں کننا مع ابن عباس بمکہ، ہم لوگ جناب عبداللہ ابن عباس کے ساتھ تھے مکہ میں. فقلت، تو میں نے کہا انا اذا كنا معكم صلينا 4، ہم لوگ جب آپ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگ مکہ کے مقیم ہیں اور ہم کون ہیں؟ مسافر. ہم لوگ جب آپ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں صلینا 4، تو ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں. وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَىٰ رِحَالِنَا، اور جب ہم اپنے خیموں میں آتے ہیں، اپنے عارضی گھر میں آتے ہیں، تو صلینا رکعتین، ہم 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں. قال، تو فرمانے لگے کون؟
عبداللہ ابن عباس تلک سنت ابی القاسم، یہی طریقہ ہے، یہی سنت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ امام کے پیچھے یہ مسافر کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ 4۔ اور آج کل ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ تو جمہور کہتے ہیں کہ اگر 4 پڑھنی واجب ہوں اور 2 پڑھنی جائز، اگر 2 پڑھنی کیا ہوں؟ واجب ہوں، اور 4 پڑھنی جائز نہ ہوں، تو یہ 4 کیوں پڑھتے رہے؟ مقیم امام کے پیچھے 4 پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں مقیم امام کے پیچھے مسافر کا 4 رکعتیں ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قصر کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ تو یہ دلائل ہیں کن کے؟ جمہور کے، جو کہتے ہیں کہ سفر کے دوران نماز قصر کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ اب ذرا دھیان سے آپ نے دلائل سننے ان کے جو وجوب کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں قصر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور دلائل کے لحاظ سے یہ مسئلہ کافی حساس ہے۔ تو یہاں پہ پہلی روایت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، کہتی ہیں فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر، کہ اللہ نے جب نماز فرض کی تو تب اللہ نے 2 رکعتیں فرض کی تھیں، 2 رکعتیں تھی سفر کے لیے اور 2 رکعتیں تھی حضر کے لیے۔ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، فرماتی ہیں سفر کی نماز برقرار رہی، کتنی رہی؟ 2۔ وزید فی صلاۃ الحضر، اور اضافہ کیا گیا ہے حضر کی نماز میں، مقیم آدمی کی نماز میں، جو اپنے شہر میں موجود ہے، اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے محلے میں موجود ہے، اس کی نماز میں اضافہ کیا گیا۔ زور کی رکعتیں 2 کی بجائے اس کی کتنی ہو گئیں؟ 4۔ عصر کی 2 کی بجائے 4 ہو گئیں، عشاء کی 2 کی بجائے 4 ہو گئیں۔ لیکن سفر کی نماز جیسے پہلے تھی 2 رکعتیں، ویسے 2 رکعتیں نہیں۔ اب جب، اور یہ حدیث بخاری کی ہے، اس کا نمبر ہے 350 350، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 685 685۔ اب ان الفاظ پہ غور کریں تو کیا سفر میں نماز پوری پڑھنے کی گنجائش محسوس ہوتی ہے؟ نہیں، کیونکہ سفر کی نماز اتری کتنی ہے؟ 2 رکعتیں، اور اضافہ ہوا ہے تو حضر کی نماز میں ہوا ہے، سفر کی نماز میں اضافہ نہیں ہوا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سفر میں نماز قصر کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور انہی الفاظ کے پیش نظر ظاہری لوگ کہتے ہیں اور حنفی علماء کرام کہتے ہیں کہ سفر میں نماز پوری پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری روایت سنیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فی الحضر 4، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ حضر کے لیے 4 رکعتیں فرض کی ہیں، حضر کے لیے 4 رکعتیں، وفی السفر رکعتین، اور سفر کے لیے کتنی رکعتیں فرض کی ہیں؟ 2، وفی الخوف رکعتن، اور خوف کی حالت میں اللہ نے 1 رکعت نماز فرض کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 687 687۔ جی اس روایت پہ غور کریں، کیا سفر کے دوران نماز پوری پڑھنے کی گنجائش محسوس ہوتی ہے؟ نہیں، جب اللہ نے فرض ہی کتنی رکعتیں کی ہیں؟ 2، تو پھر 4 کیوں؟ تیسرے نمبر پہ
جناب عمر فاروق کہتے ہیں صلاۃ السفر رکعتان، سفر کی نماز کتنی ہے؟ 2 رکعتیں. وصلاۃ الجمعۃ رکعتان، اور نماز جمعہ بھی 2 رکعتوں پہ مشتمل ہے. والفطر والاضحیٰ رکعتان، اور نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ بھی 2 رکعتیں ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں عمر فاروق تمام غیر قصر، یہ پوری نماز ہے، قصر نہیں ہے. یعنی کہ سفر کی نماز پوری اتنی ہے، کتنی؟ 2. کہتے ہیں قصر نہیں ہے ہی 2 رکعتیں، اتنی 2 رکعتیں. علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی زبان پہ. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 1064 1064، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر کئی ایک ائمہ حدیث نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس کے بعد حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب، یہ جناب عمر فاروق کے کیا لگے؟ پوتے. عبداللہ بن عمر کے کیا لگے؟ بھتیجے. حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب یہ کہتے ہیں کہ صحبت ابن عمر فی طریق مکہ، مکہ کے سفر میں، مکہ کے راستے میں اپنے چچا عبداللہ بن عمر کی معیت میں تھا. فصلی لنا الظہر رکعتین، انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھائیں. ثم اقبل واقبلنا معه، پھر وہ آئے اور ہم بھی ان کے ساتھ آئے. حتی جاء رحلہ، یہاں تک کہ اپنے خیمے میں پہنچ گئے، اپنے عارضی گھر میں پہنچ گئے. وجلس وجلسنا معه، وہ بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے. فحانت منہ التفاتۃ نحو حیث صلی، تو ان کی نگاہ پڑی، ان کی توجہ ہوئی اس جگہ کی طرف جہاں نماز پڑھ کر آئے تھے. فرآ ناسا قیاما، تو انہوں نے کئی لوگوں کو دیکھا جو کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. فقال ما يصنع هؤلاء، کہنے لگے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی نماز تو ہم سب نے مل کر جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ قلت، میں نے کہا یسبحون، چچا جی یہ نفل پڑھ رہے ہیں، سنتے پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ سنتے پڑھ رہے ہیں. قال، تو فرمانے لگے کون؟ عبداللہ بن عمر. لو کنت مسبحا اتممت صلاتی، اگر میں نے سنتے پڑھنا ہوتی تو پھر میں فرض نماز پوری ادا کرتا، قصر نہ کرتا. یہ الفاظ بڑے اہم ہیں. بعض لوگ فرض نماز تو قصر کرتے ہیں لیکن سنتے نہیں چھوڑتے. آپ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں بھی یہی مناظر دیکھیں گے. ادھر امام صاحب سلام پھیرتے ہیں اور ادھر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے حاجی اور عمرہ کرنے والے فوری طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کس کام کے لیے؟ سنتے پڑھنے کے لیے. ساری دنیا کے حاجی بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے، وہ اذکار کر رہے ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے، لیکن ہمارے اردو دان لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ مسافر ہیں تو آپ نماز قصر کریں گے. البتہ امام کے پیچھے آپ کو نماز پوری پڑھنا ہوگی، لیکن سنتے آپ نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ مسافر ہیں.
سوائے فجر کی سنتوں کے، کیونکہ نبی علیہ السلام فجر کی سنتیں ترک نہیں کرتے تھے، وطر کی نماز آپ ترک نہیں کرتے تھے۔ عام نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں سفر میں، اللہ کے رسول پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، لیکن جو سنتے ہیں نماز سے پہلے نماز کے بعد وہ آپ نہیں پڑھتے تھے سوائے فجر کی سنتوں کے۔ چلیں گے، تو یہاں پہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں لو کنت مسبحا، اگر میں نے سنتے پڑھنا ہوتی تو اتممت صلاتی، تو پھر فرض نماز میں قصر نہ کرتا بلکہ پوری پڑھتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یبن اخی، میرے بھتیجے، انی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی دفعہ سفر کیا ہے، فلم یزد علی رکعتین حتی قبضہ اللہ، آپ 2 رکعتوں سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں نماز قصر کرتے تھے، 4 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، اور سنتے بھی نہیں پڑھتے تھے سوائے فجر کی سنتوں کے۔ وصحبت ابا بکر فلم یزد علی رکعتین حتی قبضہ اللہ، میں ابو بکر کے ساتھ بھی سفر کرتا رہا ہوں، وہ بھی 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر دیا۔ وصحبت عمر فلم یزد علی رکعتین حتیٰ قبضہ اللہ، میں نے اپنے والد جناب عمر فاروق کے ساتھ بھی سفر کیا ہے، وہ بھی 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فوت کر لیا، اٹھا لیا۔ ثم صحبت عثمان فلم یزد علی رکعتین حتیٰ قبضہ اللہ، پھر میں نے عثمان کے ساتھ بھی کئی سفر کیے ہیں، وہ بھی 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اٹھا لیا، فوت کر لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وقد قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ تم لوگ اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چلو، یہ قرآن حکم دے رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سفر میں کتنی نماز پڑھی ہے؟ پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، آپ 4 نہیں پڑھتے تھے، سنتے نہیں پڑھتے تھے سوائے فجر کی سنتوں کے۔ تو یہ وہ دلائل ہیں جن کی بنیاد پہ کئی ایک علماء کرام یہ موقف رکھتے ہیں کہ سفر کے دوران نماز قصر کرنا واجب ہے، پوری نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، الا یہ کہ آپ امام کے پیچھے ہوں، یا اور امام کیا ہو، مقیم ہو، تو جب وہ پوری پڑھے گا تو ظاہر آپ اس کے پیچھے پوری پڑھیں گے، اور یہی سنت ہے نبی علیہ السلام کی، جیسا کہ عبداللہ بن عباس کہہ چکے ہیں۔ لیکن کیا پوری نماز پڑھنے کی تھوڑی بہت گنجائش ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس سے بچنا ہی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے پوری تو امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ ام المومنین عائشہ جو یہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ سفر کی نماز 2 رکعتیں تھیں اور 2 ہی رہیں، اضافہ ہوا تو حضر کی نماز میں ہوا ہے، یہ خود سفر کے دوران نماز پوری پڑھا کرتی تھیں۔ یہ سفر کے دوران نماز کتنی پڑھتی تھیں؟ پوری پڑھتی تھیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 685 685۔ امام زہری کہتے ہیں، ابن شہاب زہری، کہ میں نے عروہ بن زبیر سے پوچھا، عروہ بن زبیر کیا لگتے ہیں ام المؤمنین عائشہ کے بھانجے، تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا ما بال عائشہ تتم فی السفر، کہ ام المؤمنین عائشہ سفر میں نماز پوری کیوں پڑھتی تھیں؟ قال انہا تأولت کما تأول عثمان، انہوں نے اس کی تعویل ایسے کی ہے جیسے عثمان نے تعویل کی ہے۔ کیا مطلب عثمان نے تعویل کی ہے؟ عثمان مینا میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ جناب عثمان بن عفان 4 رکعتیں پڑھتے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ 2۔ تو کہتے ہیں عروہ کہ میری خالہ نے بھی ایسے ہی کوئی تعویل کی ہے، کوئی ایسی عثمان کی طرح ان کے ذہن میں بھی کوئی بات آئی ہے۔ عثمان نے ایسا کیوں کیا تھا؟ علماء کرام نے اس کے مختلف اسباب بیان کیے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس لیے کہ انہوں نے مکہ میں شادی کر لی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ مکہ میں شادی کرنے کے بعد مکہ میرا اپنا شہر ہو گیا، اب میں یہاں پہ مسافر نہیں ہوں۔
کچھ کہتے تھے اس لیے کہ ان کو اطلاع ملی تھی کہ وہ لوگ جو دور کے علاقوں سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں وہ جب مینا میں زور کی 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، عصر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، عشاء کی 2 پڑھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 2 رکعتیں پڑھنا بھی جائز ہیں، 4 پڑھنا بھی جائز ہیں، یعنی کہ آپ واپس اپنے گھر میں جا کر بھی زور کی کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ 2 پڑھ سکتے ہیں۔ تو جناب عثمان نے 4 رکعتیں پڑھا کر ان کو پیغام دیا کہ اصل نماز کتنی ہے؟ 4 رکعتیں ہیں۔ تو جناب عثمان کے بارے میں کئی ایسے اسباب بیان کیے گئے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا سبب تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ تو ام المومنین عائشہ سفر کے دوران ایسا کرتی رہی ہیں، تو اس لیے امید ہے کہ اگر کوئی پوری نماز پڑھے تو گنجائش نکل آئے گی، کام چل جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ آپ کتنی نماز پڑھیں؟ 2 رکعتیں پڑھیں، قصر کریں۔ لو جی، اس مسئلے سے ہم فارغ ہوئے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ سفر کتنا ہو تو نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔ یہ جو مسائل میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں، یہ بیان کرنے سے پہلے ایک وضاحت نہایت ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ قرآن نے اور نبی علیہ السلام کی احادیث نے سفر کے دوران نماز قصر کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن سفر کتنا لمبا ہو، کتنا طویل ہو، کتنے دنوں کا ہو تو آپ قصر کر سکتے ہیں، اس معاملے میں قرآن نے اور نبی علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ کچھ نہیں کہا۔ اس لیے کئی علماء کرام یہ موقف رکھتے ہیں کہ جب شریعت نے ان معاملات میں کوئی حد بندی نہیں کی، کوئی چیز مقرر نہیں کی، تو آپ کیوں مقرر کرتے ہیں؟ یہ چیز آپ چھوڑ دیں کس پہ؟ معاشرے پہ، عرف پہ۔ ہر زمانے کے لوگ طے کریں گے کہ کون سے سفر میں ہم نماز قصر کر سکتے ہیں، کون سے سفر میں ہم نماز قصر نہیں کر سکتے، کیونکہ سفر کی صورتحال تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب وہ سفر جسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں سفر قرار دیا جاتا تھا، ان سفروں میں سے کئی سفر ایسے ہیں جسے آج لوگ سفر قرار نہیں دیتے۔ تو اس لیے ہر معاشرے کے، ہر ملک کے، ہر علاقے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو جس کو لوگ سفر مانے وہ سفر ہے، اور جس زمانے کے لوگ سفر نہ مانے اس زمانے میں وہ سفر نہیں ہے، تو وہاں پہ سفر کی سہولتیں نہیں ملیں گی، قصر کرنے کی سہولتیں نہیں ملیں گی۔ تو سفر کے معاملات میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، سفر کے معاملات میں اختلاف کی گنجائش۔ میں تھوڑا بہت اختلاف بھی بتاؤں گا اور پھر وہ بتاؤں گا جس کو میں راجح اور بہتر رائے سمجھتا ہوں، لیکن آپ میری رائے لینے کے پابند نہیں ہیں، مکلف نہیں ہیں، کیونکہ ان امور میں شریعت نے سختی نہیں کی، کوئی حد بندی نہیں کی، کوئی تحدید نہیں کی۔ تو کتنا سفر ہو تو آپ قصر کر سکتے ہیں؟ پہلی رائے یہ ہے کہ 48 میل۔ اور کلومیٹر کے لحاظ سے بنتے ہیں 85 کلومیٹر۔ یہ رائے کن کی ہے؟ جناب عبداللہ بن عمر کی۔ یہ رائے کن کی ہے؟ جناب عبداللہ بن عباس کی رضی اللہ تعالی عنہم۔ امام بخاری کہتے ہیں بخاری شریف میں کہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس کا نام لے کر کانا یقصرانی، یہ دونوں نماز قصر کرتے تھے، ویفطرانی، اور فرد روزے ترک کر دیا کرتے تھے، فی 4 برودن، جب ان کا سفر 4 برید پہ مشتمل ہوتا۔ کتنے برید پہ؟ 4 برید پہ۔ اور 4 برید کتنے بنتے ہیں؟ 48 میل۔ اور 48 میل آج کل کے لحاظ سے کتنے کلومیٹر بنتے ہیں؟ 85 کلومیٹر۔
اور یہ وہ موقع یہ جو قول ہے اس کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں بطور معلق، اور امام بہقی اس کو بطور موصول لے کر آئے ہیں، اور اس موقف کو اپنایا ہے امام مالک نے، امام لیث بن سعد نے، امام شافعی نے، امام احمد نے، امام اسحاق بن راہویہ نے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کون ہیں؟ بڑے بڑے امام ہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ قصر کرنے کے لیے کوئی خاص مسافت شریعت نے مقرر نہیں کی، ہر اس سفر میں قصر کرنے کی اجازت ہے جس کو آپ کے زمانے کے لوگ سفر مانتے ہیں۔ یہ موقف ہے ظاہری علماء کرام کا، اور اسے اختیار کیا ہے امام ابن تیمیہ نے، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ تو ادھر بھی بڑے عظیم لوگ ہیں، اور ان کا موقف سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی مدت مقرر کرنے والی ہوتی، کوئی مسافت مقرر کرنے والی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے، اللہ کے رسول مقرر کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے ہم نے پوچھا کہ پھر طے کیسے کریں گے کون سا سفر ہے کون سا سفر نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی سے نہ پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ آپ اپنے معاشرے کے سمجھدار لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کہاں جاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ مکہ سے جدہ جاتے ہوئے آج کل کوئی نہیں کہے گا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ سفر پہ جا رہا ہوں، کوئی نہیں کہے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ کیا تھا؟ یہ سفر تھا۔ تو اس موقف کے مطابق آپ کے زمانے میں قصر کرنے کی اجازت تھی جدہ جا کر، لیکن آج نہیں ہے، کیونکہ آج وہ سفر نہیں ہے۔ جدہ کے لوگ جب آئیں گے مکہ تو وہ قصر نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ سفر نہیں ہے۔ یعنی کہ آج اگر کوئی یہ کہے جدہ میں بیٹھ کے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، لوگ پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ مکہ، تو لوگ اس کے اوپر ہنسیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پھر یہ سفر نہیں ہے، آپ کا معاشرہ اس کو سفر نہیں مانتا۔ تو دو موقع میں بتا چکا ہوں آپ کو، ایک 85 کلومیٹر والا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مسافت، اتنا فاصلہ جب آپ طے کر لیں جس فاصلے کو آپ کا معاشرہ، آپ کا عرف، آپ کے زمانے کے لوگ کیا مانتے ہو؟ سفر مانتے ہو۔ تیسرا موقف، اور یہ تیسرا موقف وہ ہے جسے عام طور پہ علماء اہل حدیث نے اختیار کیا ہے۔ وہ کیا جی؟ 9 میل۔ جب آپ کا ٹوٹل سفر کتنے میل کا ہو؟ 9 میل کا ہو، تو آپ اس سفر میں اپنے شہر سے نکلتے ہی قصر کر سکتے ہیں، لیکن ٹوٹل سفر کتنا ہونا چاہیے؟ 9 میل۔ 9 میل کون سے؟ انگریزوں والے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی 9 میل۔ اور وہ آج کل 9 میل کتنے بنیں گے؟ تقریباً 22 سے لے کر 23 کلومیٹر تک۔ کیا دلیل ہے ان کی جی؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ 3 امیال او 3 فراسخ صلی رکعتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 9 میل کی مسافت کے لیے نکلتے تو آپ 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ انس بن مالک۔ ان سے سوال کیا تھا یحییٰ بن یزید الہنائی نے، یہ تابعی نے، نماز قصر کرنے کے بارے میں، تو اس سوال کے جواب میں یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو اب
انس بن مالک کہتے ہیں جب اللہ کے رسول سفر کرتے 3 میل کا یا 9 میل کا، یہ شک ہوا ہے کس کو؟ شعبہ کو۔ ہم احتیاط کے طور پہ 3 میل کی بجائے کون سا موقف لے لیتے ہیں؟ 9 میل کا، تاکہ کچھ شک و شبہ باقی نہ رہے۔ تو 9 میل کتنے بنتے ہیں؟ 22 کلومیٹر، 23 کلومیٹر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے شہر سے نکلیں اور آپ کے شہر کی آبادی ختم ہو جائے اور جس شہر میں آپ نے جانا ہے اس کی آبادی شروع ہونے تک درمیان کا فاصلہ اگر 22-23 کلومیٹر کا ہے تو آپ اس سفر میں قصر کر سکتے ہیں۔ اب ان 3 اقوال میں سے کون سا راجح ہے؟ دوسرا۔ میں آپ کو کسی بھی موقف کا پابند نہیں بناؤں گا، آپ ان 3 اقوال میں سے کوئی بھی قول اختیار کر سکتے ہیں جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو۔ دل مطمئن ہو سہولت کے لحاظ سے نہیں، دلائل کے لحاظ سے۔ جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو کس لحاظ سے؟ دلائل کے اعتبار سے۔ میں نے آپ کو دلائل تینوں کے بتا دی ہیں۔ پہلے موقف کے دلائل کیا تھے کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، صحابہ کرام کا یہ عمل ہے، ان کا موقف ہے، اور اسے اختیار کرنے والے بھی بڑے بڑے علم کے پہاڑ ہیں۔ اور دوسرا موقف کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کوئی مدت، کوئی مسافت، کوئی فاصلہ مقرر نہیں کیا، اس کی تحدید نہیں کی، تو ہم کیوں کریں؟ تو پھر کون طے کرے گا؟ لوگ طے کریں گے، سمجھدار لوگ، علماء کرام آپ کے زمانے کے، کہ وہ کس چیز کو سفر مانتے ہیں، کس کو سفر نہیں مانتے۔ اور تیسرا موقف جو ہے وہ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال یہ ہے، رقم الحدیث میں نمبر بتایا حدیث کا 691 691۔ اس کے بعد ہمارا سوال یہ ہے کہ جب آپ سفر پہ جا رہے ہوں تو کب سے آپ کو قصر کرنے کی اجازت ہے؟ قصر کا آغاز کب سے ہوگا؟ تو اہل علم کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ مسافر کو اپنے شہر کی آبادی ختم ہونے کے بعد قصر کرنے کی اجازت ہے۔ کب اجازت ہے؟ اپنے شہر کی آبادی ختم ہونے کے بعد۔ یعنی کہ آپ ریاض شہر میں رہتے ہیں مثال کے طور پہ، اب ریاض شہر بہت بڑا ہے، جا رہے ہیں آپ مدینہ۔ اب مدینہ جب جا رہے ہیں تو اس کو ہر کوئی سفر مانتا ہے، یعنی کہ 85 کلومیٹر والے بھی اس کو سفر مانتے ہیں، اور 9 میل والے بھی اس کو سفر مانتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جس کو آپ کا معاشرہ سفر مانے وہ سفر ہے، وہ بھی اس کو سفر مانتے ہیں۔ اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ریاض سے مدینہ جانے والے کو قصر کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت کب شروع ہوگی؟ آپ مثال کے طور پہ ریاض اپنے محلے سے آپ نکل آئے اور ریاض کے ہی کسی پیٹرول پمپ پہ آ کے آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، ریاض شہر کے اندر ہی ہیں، لیکن گھر سے تو آپ نکل آئے، سفر شروع ہو گیا آپ کا، تو کیا آپ کو قصر کرنے کی اجازت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ ریاض شہر سے باہر نکل جائیں، آبادی سے باہر نکل جائیں، قصر کر سکتے ہیں، اس میں تو اتفاق ہے۔ لیکن ریاض شہر کے اندر آپ قصر کر سکتے ہیں یا نہیں، تو جمہور کا موقف یہ ہے کہ جب آپ اپنے شہر کے اندر ہوں گے، چاہے دوسرے محلے میں پہنچ جائیں، آپ کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 690 690، کہ جناب انس بن مالک کہتے ہیں صلیت الظہر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 4 وبذی الحلیفۃ رکعتین، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ شہر میں ظہر کی 4 رکعتیں ادا کیں، اور اسی دن عصر کے ٹائم جب ہم ذوالحلیفہ پہنچے، میقات ذوالحلیفہ جس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں، تو وہاں پہ آ کے ہم نے 2 رکعتیں ادا کی۔
تو مدینہ میں زور کی کتنی نماز ادا کی ہے؟ 4 رکھتے ہیں، حالانکہ سفر کی تیاریاں ہیں. جب آپ مدینہ سے عصر کے ٹائم ذوالحلیفہ پہنچے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زور کے ٹائم آپ بطور مسافر بالکل تیار تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کتنی رکعتیں ادا کی ہیں؟ 4. ذوالحلیفہ میں آ کے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں؟ 2. کیونکہ اب آپ اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل آئے ہیں. اور یہیں سے میں یہ تنبیہ دینا چاہوں گا، وارننگ دینا چاہوں گا مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو کہ کیا مدینہ میں رہنے والے لوگ آج جب مکہ جانے لگیں گے ذوالحلیفہ میں آ کے قصر پڑھیں گے کہ پوری نماز پڑھیں گے؟ آج پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ مدینہ شہر سے باہر تھی، تو آپ نے کیا کی؟ قصر کی. اور آج یہ جگہ مدینہ شہر کا حصہ بن چکی ہے، تو آج وہاں پہ قصر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کوئی کہے بھئی اس معاملے میں تو حدیث ہے. وہ کیا کہے گا؟ انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ذوالحلیفہ میں پہنچ کے 2 رکعتیں ادا کی ہیں. آپ حدیث کو نہیں مانتے. تو اسی لیے علماء کرام خبردار کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اتباع کریں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت کو اپنائیں، آپ کی حدیث کو اپنائیں اسی انداز میں جس انداز میں آپ نے اپنایا. یعنی کہ جو عمل آپ نے بطور واجب کیا اس کو آپ بطور واجب کریں، جو عمل آپ نے بطور سنت کیا اس کو آپ بطور سنت کریں، جو عمل آپ نے بطور جواز کے کیا اس کو آپ بطور جواز کریں. نبی علیہ السلام نے عام طور پہ جو لباس پہنا 2 چادریں پہنی بطور واجب، ہاں جائز کے طور پہ کہ یہ لباس بھی پہن سکتے ہیں یہ بھی پہن سکتے ہیں، اور آپ نے 2 چادریں پہنی. آج جناب ہم تبلیغ شروع کر دیں اللہ کے رسول چونکہ 2 چادریں پہنتے تھے ایسے 2 چادریں پہننی چاہیے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، تو یہ موقف ٹھیک نہیں ہوگا. ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں کہ انگوٹھی پہننا کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے یہ انگوٹھی تب پہنی تھی جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ لیٹر تو لکھ رہے ہیں دنیا کے بادشاہوں کو، لیکن وہ آپ کا لیٹر نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی مہر نہیں لگی ہوئی. تو آپ نے انگوٹھی کب شروع کی؟ جب آپ کا مقصد کیا تھا؟ مہر کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے. تو ان احادیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک ضرورت کی وجہ سے آپ نے پہنی ہے تو آج لوگ پہن سکتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ سنت ہے؟ یہ سنت ہے. تو آپ کی احادیث کو اسی انداز میں لیا جائے جس انداز میں آپ نے لیا. دیکھیں آپ مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، جن جن مقامات پہ نبی علیہ السلام نے نمازیں ادا کی تھیں انہی مقامات پہ نمازیں ادا کی جائیں گی. عبداللہ بن عمر ایسا کیا کرتے تھے، جہاں جہاں اللہ کے رسول نے نمازیں پڑھی وہاں پہ پڑھتے، جہاں آپ پیشاب کے لیے رکے عبداللہ بن عمر پیشاب کے لیے وہاں پہ رک جاتے. لیکن ان کے والد عمر فاروق کا موقف یہ نہیں تھا. ان کا موقف کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ ایک دفعہ جا رہے ہیں، راستے میں نماز پڑھی، نماز کے بعد جناب عمر فاروق نے دیکھا کہ لوگ بھاگ کر ایک جانب جا رہے ہیں. پوچھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا گیا یہاں پہ ایک مسجد ہے اور یہ مسجد اس جگہ بنی ہے جہاں پہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب عمر فاروق نے کہا تم سے پہلی قومیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی. دیکھیے وہ نماز پڑھنے کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے. عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ نبی علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں وہاں تمہاری نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھو، ورنہ قصد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ آپ نے قصدن نمازیں پڑھی ہیں وہاں پہ آپ بھی قصدن نمازیں پڑھنے کے لیے جائیں، اور جہاں پہ آپ نے قصدن نماز نہیں پڑھی اتفاقاً پڑھی ہے وہاں پہ آپ قصدن جائیں گے تو یہ آپ اللہ کے رسول کے طریقے پہ عمل نہیں کر رہے. قباء میں آپ قصدن نماز پڑھنے جاتے تھے یا اتفاقاً؟ قصدن. تو آپ بھی جائیے قصدن.
لیکن سفر کے دوران کسی جگہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے وہاں پہ نماز پڑھ لی، تو کیا مدینہ سے آپ اس لیے گئے تھے کہ میں وہاں نماز پڑھ کر آؤں؟ نہیں، سفر میں جا رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے وہاں پہ نماز پڑھ لی۔ اب آپ وہاں پہ قصدن جائیں مدینہ سے کہ آج میں وہاں جا کے نماز پڑھوں گا جہاں پہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تھی مکہ جاتے ہوئے، تو یہ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل نہیں ہے۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے ذوالحلیفہ میں نماز کیوں پڑھی ہے؟ کیونکہ آپ مسافر ہیں۔ آج اگر مدینہ کا رہنے والا مقیم مکہ میں جاتے ہوئے وہاں پہ یہ نماز پڑھتا ہے تو وہ مسافر نہیں ہے، پھر بھی قصر کرے گا، تو یہ اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث پہ عمل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ذوالحلیفہ میں نماز قصر کیوں کی؟ مسافر ہونے کی وجہ سے۔ اور آج مدینہ کا آدمی وہاں پہ قصر کرے گا جبکہ وہ مسافر نہیں ہے، سفر تو ابھی اس کا شروع ہوگا جب شہر سے باہر نکلے گا، تو اس لیے اس کا یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آخری سوال یہ ہے کہ آپ کتنے دنوں تک قصر کر سکتے ہیں؟ جب تک آپ کا سفر جاری ہے، آپ کسی شہر میں رکے نہیں ہیں بلکہ جا رہے ہیں، جب تک سفر جاری آپ قصر کرتے رہیں گے، چاہے آپ کا سفر 1 سال کا ہو، پورا سال ہی آپ قصر کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی ایک شہر میں رک جاتے ہیں، وہاں پہ قیام کرتے ہیں، وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، تو کتنے دن تک ٹھہرنا ہو تو آپ کو پہلے دن سے قصر کرنے کی اجازت ہے، اور کتنے دن سے زیادہ ٹھہرنا ہو تو آپ کو پہلے دن سے ہی قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے، اور اختلاف اسی لیے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی مدت مقرر نہیں کی۔ اب پہلا موقف ہے کہ جناب آپ جب کسی شہر میں 4 دن سے زیادہ قیام کریں گے تو آپ کو پہلے دن سے ہی نماز پوری پڑھنا ہوگی، اور اگر 4 دن سے کم قیام کریں گے تو پھر آپ کو قصر کرنے کی اجازت ملے گی۔ یہ موقف ہے جمہور کا، مالکیوں کا، شافیوں کا، حنابلہ کا۔ ٹائم کم ہے، اب میں ان کی دلیل نہیں دوں گا ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ 15 دن، یہ موقف میں خاص طور پہ ذکر کروں گا کیونکہ یہ موقف ہے ہمارے حنفی علماء کرام کا، اور ہم ان ممالک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ عام طور پہ کون ہوتے ہیں؟ حنفی ہوتے ہیں۔ تو ان کا موقف کیا ہے؟ 15 دنوں کا۔ دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث جس کے نمبر کیا 1231 1231 کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مکہ میں قیام کیا فتح مکہ والے سال، کتنے دن؟ 15 دن، اور آپ نماز قصر کرتے رہے۔ لیکن یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس لیے اس پہ عمل کرنا درست نہیں ہوگا۔ تیسرا ایک موقف یہ ہے 19 دن کا۔ کتنے دنوں کا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 4299 4299۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ وہی راوی ہیں جو 15 دن والی حدیث کے راوی تھے، لیکن وہ روایت ضعیف تھی ابو داؤد کی، اور یہ صحیح ہے بخاری شریف کی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک سفر میں 19 دن قیام کیا اور 19 دن آپ قصر کرتے رہے۔ یہ سفر کہاں کا تھا؟ مکہ کا تھا۔ 19 دن آپ نے قیام کیا، 19 دن کیا کرتے رہے؟ قصر کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کے الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اس واقعے کے بعد، کون سا واقعہ؟ 19 دن والا۔ اس واقعے کے بعد جب ہم سفر کرتے ہیں 19 سے زائد دنوں کا، کسی جگہ 19 سے زائد دن رہنا ہوتا ہے تو ہم نماز مکمل کرتے ہیں، اور جب 19 دن تک کا قیام کرنا ہوتا ہے تو ہم نماز قصر کرتے ہیں۔ ہم کون؟
اس کا مطلب ہے یہ موقف ہے عبداللہ ابن عباس کا اور ان کے کئی ایک اصحاب کا، ایک جماعت ہے اس میں کہہ رہے ہیں ہم. تو اس لیے میری ناقص رائے کے مطابق یہ موقف کافی مضبوط ہے. کون سا؟ 19 دنوں کا، کہ جب آپ کسی جگہ 19 دن رہیں اور آپ کو شروع سے معلوم ہے کہ آپ نے 19 دن سے کم لینا ہے یا 19 دن لینا ہے تو آپ پہلے دن سے نماز قصر کر سکتے ہیں، اور جب آپ کو پتا ہے میں نے 19 سے زائد دن لینا ہے تو آپ پہلے دن سے نماز پوری پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ بتا دوں کہ یہاں پہ بھی وہ موقف موجود ہے. کون سا؟ معاشرے والا، عرف والا، کہ آپ جتنا بھی عرصہ رہیں جب تک آپ بطور مسافر رہ رہے ہیں آپ کو قصر کرنے کا حق حاصل ہے. اور جب آپ وہاں پہ قیام کر لیں، باقاعدہ رہائش وہاں پہ رکھ لیں، پھر آپ کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ موقف بھی موجود ہے. میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ان مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن آپ وہ موقف اپنائیں جس موقف میں کم از کم کوئی صحیح حدیث ہو. 15 دنوں والا جو موقف ہے اس کی جو دلیل ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہے بلکہ ضعیف روایت ہے. آپ یا موقف اپنائیں 19 دن کا، کیونکہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس حدیث پہ ہم نے عمل کیا، اس کا مطلب ہے صحابہ کرام نے اس کو قصر کی مدت کے طور پہ لیا ہے. 4 دن کم، یا پھر 4 دن کا موقف، لیکن 4 دن کی بجائے 19 دن والے موقف کے اوپر دل مطمئن ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.